بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہم نے کتاب دروس البلاغہ سے صفحہ نمبر 163 163 تک 22 سبق مکمل پڑھ لیے تھے۔ سبق نمبر 22 میں ہم نے خاتمہ شروع کیا تھا صفحہ نمبر 161 161 پر۔ خاتمہ میں ہم نے پڑھا تھا سرقۃ الکلام انواع، کہ کلام کو چوری کرنے کے کئی طریقے ہیں، کئی قسمیں ہیں کلام کو چوری کرنے کی۔ انہیں کوئی مضمون نگار یا شاعر اپنے مضمون کے ساتھ کسی دوسرے مضمون نگار کا مضمون ملائے، کچھ حصہ ملائے۔ اسی طریقے سے کوئی شاعر کسی دوسرے شاعر کے اشعار کا کچھ حصہ اپنے اشعار کے ساتھ ملائے، چوری کرے۔ اس کا نام ہے سرقۃ الکلام، کلام کا چوری کرنا۔ سرقۃ الکلام کی کل 9 قسمیں صاحب کتاب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے۔ ان 9 میں سے ہم 2 قسمیں تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ جنہوں نے ابھی تک سبق کو نہ آف لائن سنا نہ آن لائن سنا، تو پہلے اس سبق کو سنیں تاکہ یہ سبق سمجھنا آسان ہو۔ پیج نمبر 164 پر آپ دیکھیے، سرقۃ الکلام کی تیسری قسم التضمین ہے۔ تضمین کے لغوی معنی ہے شامل کرنا، ملانا۔ اس کے اور بھی کئی معنی آتے ہیں، فطرت، عادت، اچھی خصوصیت، لیکن آپ شامل کرنا اور ملانا یاد رکھیے، امتحان میں آئے تو یہی لکھیے گا۔ وَيُسَمَّى الْإِيدَاءُ، تضمین کو ایدا بھی کہا جاتا ہے، دوسرا نام ایدا ہے اس کا، تضمین کا۔ کس کو کہتے ہیں تضمین؟ اصطلاح میں آپ لغوی تعریف سے سمجھ گئے ہوں گے، شامل کرنا، ملانا۔ انہیں کوئی شاعر اپنے شعر کے ساتھ کسی دوسرے شاعر کے شعر کا کچھ حصہ ملائے یا پورا ایک مصرع ملا دے، اس کا نام تضمین ہے۔ مگر 2 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 کہ جو شاعر اپنے شعر کے ساتھ کسی دوسرے شاعر کا کلام ملا رہا ہے یا کوئی مصرع ملا رہا ہے، اس کی طرف اشارہ کر دے کہ میرا نہیں ہے، کہ یہ کسی دوسرے کا ہے، اس کی طرف اشارہ کر دے، تنبیہ کر دے۔ نمبر 2 وہ شعر مشہور بھی نہ ہو، جو آپ اپنے شعر میں ملا رہے ہیں کسی دوسرے کا شعر، وہ مشہور نہ ہو، شاعروں کے درمیان، اہل زبان کے درمیان، ناقدین جو نقد کرتے ہیں ان کے درمیان وہ مشہور نہ ہو۔ یعنی وہ کہے کہ زبان میری ہے، کلام ان کا ہے، اشارتاً کنایتاً وہ کہے، اس کا نام تضمین ہے۔ اب آپ مثال سے بخوبی سمجھیں گے۔ دیکھیے آپ پہلے عبارت هو ان یضمن الشعر، اس کو معروف پڑھی، انہوں نے مجہول لکھا ہے، میم پر زیر آئے گا کہ شاعر ملائے الشعر اپنے شعر کے ساتھ، الف لام عہد ذہنی کا ہے، اپنے شعر کے ساتھ ملائے شیئا من شعر آخر، کسی دوسرے شاعر کے شعر کا کچھ حصہ یا کسی دوسرے شاعر کا کچھ حصہ، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں آپ۔ ما تنبیہ علیہ، اس تضمین پر تنبیہ کرتے ہوئے، یعنی اس ملانے پر تنبیہ کرتے ہوئے، اشارہ کرتے ہوئے کہ میرا نہیں ہے، فلاں کا ہے، صرف ملا رہا ہوں اپنے کلام میں۔ ان لم یشتہر، نمبر 2 وہ مشہور و معروف بھی نہ ہو۔ تو یہ 2 شرطیں یاد رکھیے گا۔ اب آپ دیکھیے الفاظ پہلے، کیونکہ محل امتحان ہے۔ ذاق کے معنی آتے ہیں تنگ ہونا، تنگ ہونا، ذاق یذیق ضیقاً۔ صدر آپ جانتے ہیں صدور جمع ہے۔ خاف یخاف آپ جانتے ہیں ڈرنا۔ ادا کے معنی دشمن۔ تمثل تو مثل یمثل، تمثیل کے معنی آتے ہیں شعر پڑھنا۔ بیتن شعر کو کہتے ہیں حالی، جانتے ہیں اب حالت۔ یلیق لاق یلیق، لیکن مناسب ہونا۔ بلغ یبلغ میں نے پہنچنا، نصر ینصر سے ہے۔ ارتجی ارتجا یرتجی ارتجان، باب افتعال سے امید کرنا۔ دفع یدفع ادفع، دفاع کرنا، دور کرنا۔ اطاق یطیق اطاقتاً، افعال سے طاقت رکھنا۔ یہ تو الفاظ آگے۔
ترجمہ دیکھیے، جب میرا سینہ تنگ ہوتا ہے، وخفت العدا، اور دشمنوں کا خوف چھا جاتا میرے دل پر، یعنی دشمنوں سے ڈرتا ہوں، تمثلت بیتن، تو میں ایک ایسا شعر پڑھتا ہوں، گنگناتا ہوں بھی کر سکتے ہیں آپ ترجمہ، پڑھتا ہوں گنگناتا ہوں دل ہی میں، بحالی یلیق، جو میرے حال کے زیادہ موافق ہوتا ہے، حال کے زیادہ موافق ہوتا ہے، فباللہ، تو میں اللہ ہی کی مدد اور توفیق سے، ابلغ ما ارتجی، پہنچتا ہوں اپنی مراد تک، اپنی آرزو تک، اللہ ہی کی مدد سے پہنچتا ہوں، وباللہ، اور اللہ ہی کی توفیق سے، اللہ ہی کی مدد سے، ادفع، میں دور کرتا ہوں، ما، اس شر کو، اس تکلیف کو، اس درد کو، لا اطیق، جس کی میں طاقت نہیں رکھتا ہوں دور کرنے کی۔ ترجمہ آ گیا آپ کے سامنے، الفاظ بھی آ گئے، اس میں آپ غور کرنا ہے آپ کو۔ یہ جو پہلا شعر ہے نا، اذا ضاق صدری تمثلت بیتن، یہ دونوں مصرے جو ہے، پہلا شعر جو ہے یہ عبد القاہر تمیمی کا ہے۔ عبد القاہر تمیمی نے اپنے اس شعر کے ساتھ دوسرا شعر ملا دیا ہے، فباللہ ابلغ ما ارتجی وباللہ ادفع ما لا اطیق، ان کا اپنا نہیں ہے مگر اپنے شعر کے ساتھ ملایا ہے۔ لیکن ہمیں وہ دو شرطیں دیکھنی ہے، تنبیہ بھی انہوں نے کی ہے اور یہ شعر مشہور بھی نہیں ہے۔ تمثلت بیتن سے اشارہ کر دیا کہ میرا نہیں، اسی لیے تو کہا کہ میں ایک ایسا شعر پڑھتا ہوں، اس کا مطلب اپنا نہیں، کسی اور کا شعر پڑھتا ہے، تو تمثلت بیتن سے اشارہ کر دیا کہ میرا نہیں ہے وہ شعر بلکہ کسی اور کا ہے۔ نمبر دو، یہ شعر مشہور و معروف بھی نہیں ہے، اگر مشہور و معروف ہوتا تو پھر اس کو یہاں بیان نہیں کیا جاتا، تو دونوں شرطیں پائی گئی، اسی کا نام تضمین ہے۔ ایک نئی بات بتا رہے ہیں آپ کو، ولا باس بالتغیر الیسیر، بالتغیر الیسیر بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو آپ، کوئی حرج نہیں ہے معمولی تبدیلی رد و بدل کرنے سے، یعنی تضمین میں جس کلام کو آپ اپنے کلام میں شامل کر رہے ہیں اس میں اگر تھوڑی سی تبدیلی ہو جائے لفظی یا معنوی تو کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں، جائز ہے بلاغت میں۔ اقول لمعشر غلطوا وغزوا من الشیخ الرشید وانکروه هو ابن جلا وطلع الثنایا متى يزع العمامة تعرفوه۔ الفاظ دیکھیے پہلے آپ اس میں، اقول جانتے ہیں آپ، قال یقول سے کہنا، معاشر، یہ معاشر کی معاشر جمع اس کی آتی ہے، جماعت کو کہتے ہیں۔ غلط یغلط غلطن، سمیع سے آتا ہے غلطی کرنا۔ غز یغز غزن، نگاہ نیچی رکھنا، قرآن میں ہے غزو ابصارہم۔ شیخ کہتے ہیں بزرگ کو اور بوڑھے کو بھی، دونوں معنی۔ رشید نیک کو کہتے ہیں۔ انکر ینکر، انکار کہتے ہیں کس کو؟ ناواقف بننا، یعنی کسی کو پہچان کر ناواقف بننا، یا پردیسی کو بھی کہتے ہیں، باب افعال سے ہے یہ۔ ابن بیٹا، جلا کے مناتے ہیں روشن، جلا یجلو کے معنی روشن ہونا، لیکن اگر امتحان میں آئے نا ابن جلا اگر ایک ساتھ آئے تو پھر آپ لکھیں گے ایک مشہور و معروف شخص کا بیٹا، ابن جلا کا ترجمہ پھر لکھیں گے آپ مشہور و معروف شخص کا بیٹا، الگ الگ آئے تو پھر بتا دیا آپ کو میں نے، جلا کے معنی روشن ہونا۔ طلع الثنایا، دیکھیں طلع یطلع طلوعا، یہ فتح سے بھی آتا ہے، نصر سے بھی آتا ہے، اس کے معنی واقف ہونا، طلوع ہونا۔ طلع البدر، ثنایا، اس کے بھی کئی معنی آتے ہیں۔ ثنایا کے معنی آتے ہیں پہاڑی راستہ، دشوار گزار راستہ، اور ثنایا دانتوں کو بھی کہتے ہیں، چار، دو اوپر دو نیچے، ثنایا علیا ثنایا سفلی آپ جانتے ہیں۔ وضع یضع کے معنی رکھنا، امامہ امامہ، تعریف عرف یعرف پہچاننا۔ الفاظ آگے آپ کے سامنے، آپ ترجمہ دیکھیے۔ میں کہتا ہوں ایک جماعت سے، یہودیوں کی ایک جماعت سے میں کہتا ہوں، شاعر کہتا ہے، اصل میں یہ شعر جو ہے ضیاء الدین موسیٰ کاتب کا ہے شعر۔ یہودیوں میں ایک بوڑھا تھا جنہوں نے اس کو پھینک دیا ہوگا بیچارے کو کہیں، لیکن وہ کمال کا ہوگا، تو ان کی ہی جو بیان کر رہا ہے، اسی کو کہہ رہا ہے کہ میں کہتا ہوں
یہودیوں کی ایک جماعت سے غلطو، جنہوں نے غلطی کی، وغزو اور آنکھیں بند کر لی. لفظی ترجمہ دیکھیے، من الشیخ الرشید، ایک بوڑھے بزرگ اور نیک آدمی کا حق پہچاننے سے آنکھیں بند کر لی. وَأَنْكَرُوهُ، اور اپنے آپ کو اس سے ناواقف بتایا کہ ہم اس کو جانتے نہیں. وَأَنْكَرُوهُ، اور اس سے اپنے کو ناواقف بتایا. هو ابن جلا، وہ ایک مشہور و معروف شخص کا بیٹا ہے. وَطَلَّعُ الصَّنَايَا، اور تجربے کار، اسی طریقے سے سخت مشقتوں کو برداشت کرنے والا ہے. وَطَلَّعُ الصَّنَايَا، مشقتوں کو، بہت زیادہ مشقتوں کو برداشت کرنے والا انسان ہے. تو میں نے بتا دیا آپ کو، طلّع اصل میں ایک محاورہ بھی ہے، کہاوت بھی ہے. طلّع کہا جاتا ہے هو طلّاع الصنایا. اگر کہنا آپ کو اپنے فن میں بڑا ماہر ہے، تجربے کار ہے، آپ کہہ سکتے ہیں عربی میں هو طلّاع الصنایا، اپنے فن کا بڑا ماہر ہے، تجربے کار ہے. تو یہاں ترجمہ کیجئے گا آپ، وہ مشقتوں کا ماہر ہے، مشقتوں کو برداشت کرنے والا ہے. شہرت یافتہ شخص کا بیٹا ہے اور مشقتوں کو برداشت کرنے والا ہے. جب رکھے گا امامہ اپنے سر پر، تب تم اس کو پہچانو گے. یہ ترجمہ ہو گیا. ہمیں یہاں سمجھنا ہے یہاں تبدیلی کیا ہوئی ہے. تبدیلی کیا ہوئی ہے؟ جو دوسرا شعر ہے وہ ابن جلا وطلع الصنایا متی یضع الامامۃ تعرفوہ، اصل میں یہ سحیم بن وسیل کا شعر ہے دوسرا والا، لیکن ضیاء الدین موسیٰ نے اس کو اپنے شعر میں ملا دیا. تضمین یہی ہے نا، کسی دوسرے شعر کو اپنے شعر میں ملانا، شاعر کے شعر کو اپنے شعر میں ملانا تضمین کہلاتا ہے. تو سحیم بن وسیل کے شعر کو ضیاء الدین موسیٰ کاتب نے اپنے شعر میں ملا دیا، مگر تبدیلی کر دی. تبدیلی کیسے کر دی؟ متکلم کے سیغے کو غائب کے سیغے سے بدل دیا. اصل شعر تھا، کتاب میں بھی لکھا آپ کے، اصل شعر تھا انا ابن جلا وطلع الصنایا متی اضع الامامۃ تعرفونی. ترجمہ تھا جب انا ابن جلا کہ میں ایک مشہور و معروف شخص کا بیٹا ہوں، میں متکلم کے صیغہ تھا، اور مشقتوں کا کھوگر ہوں، یعنی مشقتوں کو برداشت کرنے والا ہوں، بہادر ہوں. جب میں رکھوں گا جب میں رکھوں گا امامہ اپنے سر پر، تعرفونی، تب تم مجھے پہچانو گے. تو اس میں لفظی تبدیلی کیا ہوئی؟ لفظی تبدیلی یہ ہوئی کہ ضیاء الدین موسیٰ کاتب نے جو متکلم کے صیغے تھے ان کو غائب سے بدل دیا، انا کی جگہ ہوا لگا دیا، ٹھیک ہے، ازعو کی جگہ یزعو لگا دیا، تعریفونی کی جگہ تعریفوہ لگا دیا. تو متکلم کے صیغوں کو غائب کے صیغے سے بدل دیا، یہی تبدیلی ہو گئی. اسی کو کہا تھا ولا باس بالتغییر الیسیر. سمجھ گئے نا آپ؟ اگر آپ مزید ایک چیز سمجھنا چاہتے اس کو بھی سمجھیے، اگر آپ کے عقل شریف میں بیٹھ جائے. یہ تو لفظی تبدیلی ہو گئی، معنوی تبدیلی بھی اس میں ہوئی ہے، مگر تھوڑی سی باریک ہے، وہ سمجھنا آپ کے لیے تھوڑا مشکل ہوگا، مگر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو کوئی مشکل نہیں ہے. اس میں معنوی تبدیلی بھی ہوئی ہے. کیا معنوی تبدیلی ہوئی ہے؟ ہوا ابن جلا جو شعر پورا ہے اصل میں یہ سحیم بن وسیل کا ہے. اس نے یہ شعر اپنی بہادری کے لیے کہا تھا کہ میں اتنا بہادر ہوں، جب میدان جہاد میں نکلوں گا تب تمہیں پتہ چلے گا. لیکن ضیاء الدین موسیٰ کاتب نے اس میں ہجوک بیان کر دی اس یہودی بوڑھے کی، جنہوں نے یہودیوں نے جس بوڑھے کو چھوڑ دیا تھا، اس نے بھی اس کی مذمت ہی کی، اس بیچارے کی. تو شعر کو بدلا لفظی طور پر بھی، اور شعر کے معنی کو بھی بدل دیا. تو اصل میں سحیم بن وسیل نے اپنی بہادری کے لیے شعر کو بیان کیا تھا، لیکن ضیاء الدین موسیٰ کاتب نے اس بوڑھے یہودی کی مذمت بیان کر دی، معنی بھی بدل دیا، الفاظ بھی بدل دیے. تو الفاظ تو آپ سمجھ گئے، معنی سمجھے کیسے؟ دیکھیے یہاں پر ضیاء الدین کاتب نے تعریف کے بجائے، تعریف کے لیے شعر تھا نا، تو تعریف کے بجائے یہاں مذمت کر دی اس یہودی کی انہیں الفاظ کے ساتھ. تو یہ معنوی تبدیلی ہو گئی. شیخ رشید سے یہاں ظاہری معنی نیک اور بزرگ نہیں لیے، بلکہ کہا کہ وہ گمراہ بوڑھا ہے، در بدر پھرنے والا بوڑھا ہے.
ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ابن جلا سے مراد کیا تھا کہ مشہور و معروف شخص کا بیٹا ہوں، تو یہاں پر یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے گنجا، کہ وہ گنجا ہے، یعنی اس کے سر کے بال صاف ہو چکے ہیں، بالکل صاف ہے، تو اس سے مراد یہاں گنجا پن ہے. انہیں جلا رأسہ عن الشعر، اس کا سر بالکل بالوں سے صاف ستھرا ہے بیچارے کا. اور طلّاع الصنائع سے کیا مراد لیا تھا کہ وہ مشقتوں کا خوگر ہے، مشقتوں کو برداشت کرنے والا ہے، لیکن یہاں وہ مراد نہیں، بلکہ یہاں ہے کہ ذلت اور رسوائی کی مشقتوں کو برداشت کرنے والا ہے، ذلت کو برداشت کرنے والا ہے. اسی طریقے سے جو یہاں کہا تھا کہ جب وہ سر پر امامہ رکھے گا تب تمہیں پتا چلے گا میدان جہاد میں، تو یہاں انہوں نے کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ جب وہ سر سے امامہ اتارے گا تب تم اس کے گنجے پن کو پہچانو گے، گنجے پن کو پہچانو گے. تو لفظی تبدیلی بھی اس میں ہو گئی، لفظی اور معنوی تبدیلی بھی. اگر آپ کی عقل شریف میں دونوں تبدیلی آ جائیں تو نور علی نور. اگر پہلی والی آ جائے کہ متکلم کے سیغوں کو بدل دیا غائب کے سیغوں کے ساتھ، تو وہ بھی بہتر ہے. نمبر 5، سرقۃ الکلام کی چوتھی قسم وہ کیا ہے؟ العقد والحل. عقد حل. عقد کس کو کہتے ہیں؟ نظم اور نثر آپ جانتے ہیں، ایک تو کلام نثر ہوتا ہے، ایک نظم ہوتا ہے، شروع میں بتا چکا ہوں. نثر کو نظم میں بدلنا، نثر کلام آپ کے سامنے تھا، آپ نے نظم بنا دی اس کی، اس کا نام ہے عقد. اور حل کس کو کہتے ہیں؟ نظم تھی آپ کے سامنے، اس کو آپ نے نثر میں بدل دیا. تو حل اور عقد آپ سمجھ گئے کہ نثر کو نظم میں بدلنا، حل کہتے ہیں نظم کو نثر میں بدلنا. ٹھیک ہے. پہلی کی مثال کیا ہے؟ وَالظُّلْمُ مِنْ شِيَمِ النُّفُوسِ فَإِن تَجِدْ ذَا عِفَّةٍ فَلِعِلَّةٍ لَا يَظْلِمُ. تو اصل میں یہ نثر تھا، اس کو نظم میں بدل دیا گیا اس کلام کو. الفاظ دیکھیں پہلے. ظلم تو آپ جانتے ہیں، ظلم کرنا، ظلم یظلم سے. شیم کس کو کہتے ہیں؟ شیم کہتے ہیں عادت کو. ٹھیک. نفوس نفس کی جمع ہے. تجد جانتے ہیں پانا، وجد یجد سے. عفتن پاک دامن، ضامن والا. علت وجہ، لا یظلم تو ظلم کرنا. الفاظ مشکل ہے ہی نہیں اس میں. آپ ترجمہ دیکھیں کہ ظلم جو ہے من شیم النفوس، انسانوں کی عادت ہے. ظلم کرنا من شیم النفوس، انسانوں کی، نفوس ترجمہ انسانوں کی عادت ہے، شیم عادت. فَإِن تَجِدْ ذَا عِفَّةٍ، پس اگر آپ پائیں گے کسی پاک دامن کو. پاک دامن سے مراد ظلم سے بچنا. اصل پاک دامن یہی ہے، لوگ ظلم کرتے رہتے ہیں ہر انسان پر، لیکن سمجھتے اپنے آپ کو پاک دامن. بس اگر آپ پاک دامن پاؤ کسی کو، یعنی ظلم کرنے سے وہ پاک دامن ہے، فَلِعِلَّةٍ تو کوئی وجہ ہوگی، کسی وجہ سے وہ پاک دامن ہوگا. لا یظلم ظلم نہیں کر رہا ہوگا، یعنی کسی وجہ سے وہ ظلم نہیں کر رہا ہوگا. مطلب ہے شاعر کا کہ ہر انسان کی طبیعت میں ظلم رچ بس چکا ہے، ظلم پر تیار ہے، ظلم کرنا چاہتا، مگر اگر وہ ظلم نہیں کر رہا، آپ دیکھ رہے کہ وہ انسان ظلم نہیں کر رہا، تو کوئی وجہ ہوگی، کوئی وجہ ہوگی. یہ اصل میں کلام تھا کیا؟ نثر. اس کو نظم بنا دیا. وہ کیسے تھا پہلے سمجھے اس کو. کہتے عقد فیہ قول الحکیم، اس میں ایک دانش مند کے قول کو منظوم کیا گیا ہے. دانش مند کا ایک کلام تھا، نثر میں اس کو نظم میں بنا دیا ہے. وہ کیا تھا؟ الظلم من طباع النفس، ظلم تو نفس کی فطرت سے ہے، نفس کی، انسانوں کی فطرت میں ہے. وَإِنَّمَا، اور بے شک بات یہ ہے، يَسُدُّهَا، اس کو روکتا ہے، انہو ظلم سے، يَسُدُّهَا اس کو روکتا ہے، يَسُدُّهَا یعنی ظلم سے روکتا ہے، انہو اس کو، احدا علتین دو وجہوں میں سے ایک وجہ. اگر کوئی ظلم نہیں کر رہا، اوپر بتایا نا فَإِن تَجِدْ ذَا عِفَّةٍ فَلِعِلَّةٍ لَا يَظْلِمُ، اسی کی طرف اشارہ ہے. تو اس کو روکتا ہے ظلم کرنے سے دو وجہوں میں سے ایک وجہ. ایک تو دینی وجہ ہے، دینیتن ہی خوف المعاد، وہ آخرت کا خوف ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، یوم یقوم الناس لرب العالمین. نمبر 2 وہ دنیاویتن،
دنیاوی ظلم ہے. اگر میں نے کسی پر ظلم کیا دنیاوی خوف ہے، کسی پر ظلم کیا تو سزا ملے گی، جیل جاؤں گا اس لیے ظلم نہیں کر رہا ہے. تو ایمان والا تو خوف المعاد کی وجہ سے ظلم نہیں کرتا ہے، اور غیر ایمان والا دنیاوی سزا سے بچنے کے لیے ظلم نہیں کرتا ہے. مگر اب ہم بھی نہیں کرتے ہیں، یعنی اللہ کا خوف ہم بھی نہیں کرتے، ہم بھی ظلم کرتے ہیں، ایمان والے بھی. تو سمجھ گئے آپ اس میں کچھ ہے ہی نہیں کہ اصل کلام تھا الظلم من طباع النفس، یہ نثر تھا، اس کو نظم میں پرو دیا، شعر بنا دیا. حل کو اب پڑھتے ہیں. وسانی یعنی جہاں پر نظم کو نثر بنا دیا گیا ہو، نظم کو نثر بنا دیا. العیادت سنت ماجورۃ، کہتے ہیں عیادت کرنا ایک ایسی سنت ہے جو باعث اجر ہے. وہ مکرمۃ معصورۃ، ایک ایسی خصلت، ایک ایسا طریقہ ہے ماجورۃ جو پہلے لوگوں سے چلا آ رہا ہے. آپس میں محبت بڑھتی ہے اس سے عیادت کرنے سے، تو یہ پہلے لوگ بھی کرتے تھے ہمارے اکابرین. تو مکرمۃ ایک ایسی عمدہ خصلت ہے معصورۃ جو پہلے لوگوں سے چلی آ رہی ہے. ومع ھذا، اور اس سب کے باوجود کہتے ہیں فنحن المرضى، ہم ہی بیمار ہوتے ہیں، ونحن العواد، اور ہمیں عیادت کرنے والے ہیں. یعنی ہم خود بیمار ہوتے ہیں، خود ہی عیادت کرتے ہیں. کہنے کا مطلب ہے کہ لوگوں نے چھوڑ دیا عیادت کرنا، اب کوئی کسی کی عیادت نہیں کرتا ہے، سنت کو چھوڑ دیا ہے. وَكُلُّ وِدَادٍ، ہر وہ محبت لا يدوم جو دائمی نہ ہو، فَلَيْسَ بِوِدَادٍ، وہ محبت نہیں ہوتی. یعنی ابھی آسمان ابھی زمین، کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم، ابھی جاگتے تھے ابھی سو گئے تم. بالکل اس کا عکس ہے یہ، کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم، ابھی جاگتے تھے ابھی سو گئے تم. تو کہتے ہیں محبت نہیں ہوتی ہے کہ جو دائمی نہ ہو. وَحُلَّ فِيهِ قَوْلُ الْقَائِلِ، کہتے ہیں اس مضمون میں شاعر کے قول کو کھول دیا گیا ہے، شاعر کے قول کو کھول دیا گیا. اصل شاعر اس طریقے سے دیکھیے، تو حل کس کو کہتے ہیں کہ نظم کو نثر بنا دیا گیا. اصل یہ تھا اذا مرضنا اتیناکم، جب ہم بیمار ہوتے ہیں ہم تمہارے پاس آتے ہیں. نعودکم، ہم تمہاری عیادت کرتے ہیں. الفاظ بالکل آسان ہے، نعودکم، ہم تمہاری عیادت کرتے ہیں. وتذنبون، تم گناہ کرتے ہو. فنأتیکم، ہم تمہارے پاس آتے ہیں. ونعتذر، اور عذر خواہی پیش کرتے ہیں. ترجمہ تو سامنے، الفاظ بہت آسان ہے. تو یہاں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ سنت کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، کوئی کسی کی عادت نہیں کرتا ہے. اب ہم گناہ تو تم کرتے ہو، جرم تم کرتے ہو، ہم آ کر آپ کے سامنے عذر خواہی پیش کرتے ہیں کہ ہماری غلطی ہے کہ ہم نے عادت نہیں کی ہے، تاکہ رشتہ برقرار رہے، محبت قائم اور دائم رہے. سمجھ گئے نا آپ؟ حل بھی سمجھ گئے، عقد بھی سمجھ گئے. ایک میں نثر کو نظم بنا دیا پہلے میں، اور دوسرے میں نظم کو نثر بنا دیا ہے. نمبر 5 التلمیح، تلمیح کس کو کہتے ہیں؟ هو ان يشير المتكلم في كلامه الى آیت او حدیث او شعر مشہور او مثل سائر او قصۃ، کہ اشارہ کرے متکلم اپنے کلام میں کسی آیت کی طرف یا کسی حدیث کی طرف یا کسی مشہور شعر کی طرف. او مثل سائر، او مثل سائر او قصۃ، یا کیا کرے کسی رائج الاستعمال کہاوت یا قصے کی طرف اشارہ کرے. مثل سائر کا ترجمہ ہے رائج الاستعمال، یعنی جو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہو اس کو رائج الاستعمال کہتے ہیں. عربی میں مثل سائر یہی ہے کہ رائج الاستعمال کہاوت کی طرف، اور قصے کی طرف اشارہ کرے اپنے شعر میں. اس کو آپ پہلے سمجھیے مفہوم. مثلا آپ کا دل کسی نے دکھایا ہے، تکلیف پہنچائی ہے، تو آپ اس سے کہتے ہیں کہ جتنی تکلیف آپ نے مجھے دی تو دنیا میں کوئی ایسی تکلیف ہے ہی نہیں، دنیا میں کوئی ایسی تکلیف ہے ہی نہیں. اگر ہم تلاش کریں گے ظاہری، باطنی، انسانی، غیر انسانی، سماوی، ارضی، تمام تکالیف سے بڑھ کر تمہاری تکلیف ہے، تمہاری تکلیف ہے. یہ تو مفہوم ہو گیا شعر کا. اب یہاں الفاظ دیکھیے، پہلے رمزہ کہتے ہیں
سخت تپش والی پتھریلی زمین کو، سخت تپش والی جہاں ریت ہو یا پتھریلی زمین اس عرب میں ہے اور اوپر سے دھوپ بھی زبردست ہو، اس کو رمضا کہتے ہیں۔ سخت تپش والی پتھریلی زمین، نار تو آگ، تلتزی کے معنی بھڑکنے والی آگ، ارقو کے معنی آتے ہیں نرم، احفا کے معنی مہربان، ساعتن کے معنی گھڑی، کرب کے معنی تکلیف۔ یہ تو الفاظ ہو گئے۔ اب ترجمہ دیکھیے کہ سخت تپش والی پتھریلی زمین اور بھڑکنے والی آگ کے ہمراہ، بھڑکنے والی آگ کے ہمراہ، امر جیسے ظالم کا ظلم بھی، لعمر، اب ترجمہ آخر میں، امر جیسے ظالم کا ظلم بھی سختی اور پریشانی کی گھڑی میں، سختی اور پریشانی کی گھڑی میں تیرے مقابلے میں نرم اور مہربان ہے، تیرے مقابلے میں نرم اور مہربان ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے نا، آپ اس کو یہ کہتے ہیں، اس وقت یہ کہتے ہیں کہ ایک تو سخت تپش والی پتھریلی زمین ہو اور بھڑکنے والی آگ ہو، تو اس وقت امر جیسے ظالم کا ظلم بھی سختی اور پریشانی کی گھڑی میں تیرے مقابلے میں نرم اور مہربان ہے۔ یہ امر کون تھا اس کو سمجھے پہلے آپ۔ عمرو بن حارث ایک شخص کا نام تھا، ایک شخص کا نام تھا کلیب، اس کو جساس بن مرہ نے قتل کر دیا تھا۔ اس کے پیٹھ میں چھرا گھونپا، کلیب کے پیٹھ میں چھرا گھونپا جساس بن مرہ نے، تو یہ بیچارہ زخمی ہو کر گر گیا، خون نکل رہا تھا اس کے جسم سے، تو وہاں سے عمرو بن حارث گزرا، تو کلیب نے اس سے پانی مانگا، تو پانی دینے کے بجائے اس نے اس کو قتل ہی کر دیا۔ تو یہ مشہور ہو گیا کہ سخت دل انسان ہے یہ عمرو بن حارث۔ تو اگر کوئی کسی کو تکلیف پہنچاتا اس زمانے میں تو پھر وہ اس کو کہتا کہ تو نے مجھ پر اتنا ظلم کیا کہ یہ عمر کے مقابلے میں زیادہ ہے، جتنا عمر نے کلیب پر ظلم کیا اس کو قتل کر دے، اس سے بھی بڑا ظلم یہ ہے کہ جو تو نے مجھ پر کیا ہے۔ تو یہ جو شعر ہے نا، اس میں اشارہ ایک دوسرے مشہور شعر کی طرف، وہ شعر ہے وہی جو عمرو بن حارث کے لیے لوگ بولتے تھے، اس کی طرف اشارہ کیا ہے اس شعر میں۔ تو اصل شعر کیا ہے؟ اصل شعر المستجیر بعمر عند کربتہ کالمستجیر من الرمضاء بالنار۔ اصل شعر یہ ہے، المستجیر ہوا پناہ مانگنے والا عمر کی، عند کربتہ سخت تکلیف کے وقت، کربتن کو تکلیف، کل مستجیر اس پناہ لینے والے کی طرح ہے، من الرمضاء جو سخت تپش والی پتھریلی زمین سے بھاگے، اور پناہ کس کی لے؟ بالنار آگ کی پناہ لے، اس کو پناہ ملے گی بیچارے کو، سخت تپش پتھریلی والی زمین سے بھاگ کر کہاں جا رہا ہے؟ آگ میں پناہ مانگنے کے لیے، تو پناہ ملے گی۔ تو اصل میں اس شعر میں اشارہ اسی کی طرف ہے، عمرو بن حارث کے مشہور شعر کی طرف جو لوگ وہاں بولتے تھے اس زمانے میں، تو اپنے اشارے سے مار رمضا کسے اشارہ کر دیا؟ اس مشہور شعر کی طرف۔ اس کا نام کیا ہے؟ تلمیح۔ تو الفاظ اس میں بالکل آسان ہے، کربتن بتا دیا آپ کو میں نے، تکلیف، مصیبت کی گھڑی، مستجیر پناہ مانگنے والا، رمضا کے معنی سخت تپش والی پتھریلی زمین۔ نمبر 6 حسن الابتداء۔ حسن الابتداء کس کو کہتے ہیں؟ ہوا ان یجعل المتکلم مبدا کلامه عذب اللفظ حسن السبک صحیح المعنى فاذا اشتمل على اشارة لطیفة الى المقصود سمی براءة الاستحلال، کہ متکلم پیش کرے یا لائے اپنے کلام کی ابتدا کو، مبدا کلام، اپنے کلام کی ابتدا کو شیریں الفاظ کے ساتھ، عذب کے معنی ہے شیریں، حسن السبک اچھی ساخت کے ساتھ، اچھی ترتیب کے ساتھ لائے، صحیح المعنی معنی بھی درست ہو۔ پھر کہہ رہے ہیں اگر فَإِذَا اشْتَمَلَ عَلَى إِشَارَةٍ لَطِيفَةٍ إِلَى الْمَقْصُودِ، پھر جب یہ کلام ایسے لطیف اشارے پر مشتمل ہو، باریک اشارے پر مشتمل ہو جس سے مقصود کا پتہ چلتا ہو، جس سے
فَإِذَا اشْتَمَلَ عَلَى إِشَارَةٍ لَطِيفَةٍ، پس اگر شامل ہو یہ کلام ایک باریک اشارے کی طرف جو مقصود کی طرف لے جاتا ہو، مقصود کا پتہ دیتا ہو، اس کا نام براءت استحلال ہے۔ كَقَوْلِهِ فِي تَهْنِئَةِ بِزَوَالِ الْمَرَضِ، جیسے کہ تیرا قول بیماری کے ختم ہونے کی مبارکباد دینے میں۔ متنبی کا شعر ہے، سیف الدولہ بیمار تھا، تو جب وہ بیماری سے ٹھیک ہو گیا تو متنبی نے شعر پڑھا اس وقت۔ الفاظ دیکھیں پہلے، عوفیہ المجد کہتے ہیں بزرگی کو، عوفیہ مجہول کا صیغہ، اس کے معنی عافیت پانا۔ کیا پانا؟ عافیت، تندرستی، صحت۔ آفا یعافی معافاتن مفعلتن سے بھی آتا ہے، صحت عطا کرنا، شفا دینا۔ اس کے بعد ہے کرم، کرم کے مناتے ہیں سخاوت۔ سقم اسقام بیماری، سقم یسقم سقمن بیمار ہونا بھی اس کے معنی ہے۔ یہ تو الفاظ ہو گئے۔ ترجمہ دیکھیے، تیرے شفا یاب ہونے سے بزرگی اور سخاوت نے شفا پائی۔ المجد عوفیہ، بزرگی نے شفا پائی، اذا عوفیت، جب آپ شفا یاب ہو گئے۔ والکرم، اور سخاوت نے بھی شفا پائی۔ اس کا عطف ہے المجد عوفیہ والکرم، اصل کہ بزرگی نے اور سخاوت نے شفا پائی، اذا عوفیت، جب آپ نے شفا پائی۔ وزال عنک، اور دور ہو گئی تم سے بیماری، یا منتقل ہو گئی تم سے بیماری، اصل میں زالہ کا ترجمہ ہے ختم ہونا، دور ہو گئی، ختم ہو گئی تم سے بیماری، الی اعدائک السقم، اور وہ بیماری تمہارے دشمنوں کی طرف چلی گئی، ان کو پہنچ گئی وہ بیماری۔ تو یہاں محل استشہاد ہے جو ہمیں سمجھنا ہے کہ حسن الابتداء، ابتدا میں ایسے الفاظ ہوں، شیریں ہوں، میٹھے ہوں، اور اچھی ترتیب سے ہوں، صحیح معنی ہو، اور وہ اگر اشارہ کرتے ہوں مقصود کی طرف، اس کا نام براءت استحلال ہے۔ براءت استحلال۔ دیکھیں المجد عوفیہ، تو یہاں مقصود کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ تو شفایاب ہو گئے، لیکن اصل آپ کے شفایاب ہونے سے وہ سخاوت بھی لوٹ کر آ گئی اور بزرگی بھی لوٹ کر آ گئی۔ تو یہ مقصود کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، باریک اشارہ۔ الفاظ بھی کتنے پیارے ہیں کہ بزرگی نے بھی شفا پائی، کہ اب آپ کی رہبری میں لوگ نیک کام کریں گے، بزرگی ہوگی، اور اسی طریقے سے جب آپ رہیں گے تو سخاوت بھی ہوگی قوم پر۔ اچھے الفاظ ہے، خوبصورت الفاظ ہے، ابتدائی اچھے الفاظ سے ہے، اور ایک باریک معنی کی طرف اشارہ کیا، وہ کیا ہے کہ بزرگی بھی باقی رہے گی اب، اور سخاوت بھی عام ہوگی۔ اصل کہنا تھا کہ آپ شفایاب ہو گئے، آپ کو مبارک ہے، لیکن ایک باریک معنی کی طرف اشارہ بھی ساتھ میں کر دیا کہ آپ کے شفایاب ہونے سے اب کیا ہوگا، بزرگی بھی لوٹ کر آئے گی اور سخاوت بھی عام ہوگی، اور دشمنوں کی طرف بیماری منتقل ہوگی۔ اسی کا نام ہے براءت استحلال۔ اگر امتحان میں آئے براءت استحلال تو آپ لکھ سکتے ہیں، اس کا معنی ہے کہ باریک معنی کی طرف اشارہ کرنا، باریک معنی کی طرف اشارہ کرنے کا نام ہے براءت استحلال۔ وقول الآخر فی التہنیۃ ببناء قصر، اور دوسرے کا قول کسی عمارت کے بنانے کی مبارکباد دینے میں، کسی نے بڑا عالی شان محل بنایا، آپ اس کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ قصر علیہ تحیۃ و سلام، کیا کہتے ہیں آپ اس سے؟ قصر علیہ تحیۃ و سلام، خلعت علیہ جمالها الایام۔ تو قصر قصور جماعتی ہے، حیا یحیی، تحیتن کے معنی تفعیل سے کسی کو زندگی کی دعا دینا، تحیتن کسی کو زندگی کی دعا دینا کہ تم اچھی زندگی جیتے رہو۔ خلع یخلع، خلن کے معنی آتے ہیں خلعت عطا کرنا، زیب و زینت عطا کرنا۔ جمال تو جانتے ہیں آپ، خوبصورتی، ایام یومن کی جمع ہے۔ ترجمہ دیکھیے، ایک ایسا محل ہے، قصر ایسا محل ہے، علیہ تحیۃ و سلام، جس پر ہمارا سلام اور دعا پہنچے۔ اس کو زمانے نے اپنے جمال کا لباس عطا کیا ہے، خلعت عطا کیا علیہ اس کو، جمالھا الایام، زمانے نے اپنی خوبصورتی، اپنا لباس خوبصورتی کا عطا کیا ہے۔ تو اس میں جو قصر ہے نا، یہ اشارہ کر رہا ہے اگلے شعر کی طرف، خلعت علیہ جمالھا الایام،
کہ اس میں مبارکباد پیش کی جا رہی ہے. کیا کی جا رہی ہے؟ مبارکباد. تو ایک تو اس میں الفاظ خوبصورت ہیں، میٹھے ہیں، ترتیب بھی اس طریقے سے ہے کہ خود بخود اشارہ کر رہا. جب میں کہوں قصرن، آپ کے ذہن میں آئے گا اچھا کوئی محل ہے نا، کوئی محل ہے، تو آپ کا دماغ سننے کے لیے تیار ہوگا. اس کا معنی ہے نا کہ شیریں الفاظ ہوں کہ سننے کے لیے آپ مجبور ہو جائے. ترتیب بھی بہترین ہے، اس پر ہمارا سلام پہنچے اور دعا پہنچے، تو آپ مجبور ہوں گے سننے پر، ہوں گے کہ نہیں. اور اس میں باریک اشارہ یہ ہے کہ اس کو زیب و زینت پہنچی ہے دنیا کی، جس کو ہم ظاہری خوبصورتی سمجھتے ہیں. اس کے بعد حسن التخلص. حسن تخلص کس کو کہتے ہیں؟ نمبر 7، هو الانتقال مما افتتح به الكلام الى المقصود مع رعایت المناسبت بینہما. انہیں کوئی متکلم جس مقصد سے کوئی کلام شروع کرے اس سے کسی دوسری غرض کی جانب تبدیل ہو جائے، اور پہلی اور دوسری غرض میں کوئی نہ کوئی مناسبت ہونی چاہیے، کوئی نہ کوئی مناسبت ہونی چاہیے. انہیں آپ نے مثلا زکوٰۃ کا موضوع شروع کیا اور آپ پہنچ گئے حور عین، جنت کی حور عین تک، کہ وہاں شباب کباب سب کچھ ملے گا، وہاں دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں سب ملیں گی وہاں پہنچ گئے آپ. تو ایک موضوع کو شروع کیا، اس کو چھوڑ کر دوسرے موضوع کی طرف چلے گئے، لیکن دونوں میں کوئی نہ کوئی مناسبت ہونی چاہیے. اس کا نام ہے حسن التخلص. دیکھیں، ہو انتقال و منتقل ہونا ہے مما افتتح بالکلام، جس کلام کو آپ نے شروع کیا ہے، الی المقصود، ایک دوسرے مقصود کی طرف، مع رعایت المناسبت بینہما، لیکن دونوں موضوع میں کوئی نہ کوئی مناسبت ہونی چاہیے. الفاظ دیکھیے، پہلے اس میں ہے النوا. نوا کے معنی دوری، وہ جگہ جہاں مسافر جاتے ہیں، قصد کرتے ہیں. فارق یفارق مفارقتن کے معنی جدا ہونا. تشتت یتشتت تشتتن باب تفاعل سے جدا ہونا. تبدد یتبدد تبددن، یہ بھی تفاعل سے منتشر ہونا. جاد یجود جودن، سخاوت کرنا. فراق تو جانتے ہیں آپ، بہت آسان ہے. پھر باقی الفاظ، دہرن اس کے معنی آتے ہیں زمانہ، دہور جمع اس کی آتی ہے، ٹھیک ہے. زمیم الحالتین، زمیم کہتے ہیں مذمت کو، جود کہتے ہیں سخاوت کو. ارتق نام یحمد تعریف، قابل تعریف. اب ترجمہ دیکھیے، دعت النوا بفراقہم فتشتتوا وقضى الزمان بينهم فتبددوا. دوری نے ان کے حق میں فراق کو چاہا، دوری نے ان کے حق میں فراق کو چاہا، دعوت دی. چاہنا کا ترجمہ دعوت دی. فتشتتوا تو منتشر ہو گئے. وقضى الزمان بينهم فتبددوا اور زمانے نے ان کے درمیان فیصلہ کر دیا تو متفرق ہو گئے. فتبددوا کا ترجمہ متفرق ہو گئے، فیصلہ کر دیا زمانے نے ان کے درمیان. فتبددوا تو متفرق ہو گئے. ہوا زمیم الحالتین فما بھی، زمانہ دونوں حالتوں میں قابل مذمت ہے. ہوا وہ زمیم الحالتین، زمانہ دونوں حالتوں میں قابل مذمت ہے. دونوں حالتیں کیا ہے؟ یعنی زمانے نے ان کے درمیان فراق کر دیا، دوستوں کے درمیان، زمانے نے دوستوں کے درمیان فراق کر دیا تو بیچارے الگ ہو گئے کہ نہیں. اور اسی طریقے سے فراق نے، دوری نے ان کے درمیان فراق کو چاہا تو منتشر ہو گئے. کہتے دونوں حالتوں میں زمانہ قابل مذمت ہے. فما بھی، زمانے کے ساتھ کوئی چیز ہے نہیں سوائے اس کے، کس کے؟ لقمان بن ارطق کی سخاوت کے. لقمان بن ارطق کی سخاوت کے زمانے میں کچھ ہے ہی نہیں. تو اب آپ دیکھیے، یہاں ابتدا کی تھی فراق سے، ابتدا کلام کی فراق سے کی کہ مسافرت نے
مسافرت ہی نے دوستوں کے درمیان میں جدائی کر دی کہ معاش کی تلاش میں بیچارے بکھر گئے. ٹھیک ہے، تو سفر نے دوستوں کے درمیان میں فراق کر دیا. اور پھر آگے کہا کہ زمانے نے فیصلہ کر دیا ان کے درمیان تو بیچارے منتشر ہو گئے. تو پھر آگے کہا کہ زمانہ دونوں حالتوں میں، ان دونوں حالتوں میں قابل مذمت ہے، زمانے میں کچھ ہے ہی نہیں. تو یہاں سے موضوع بدل دیا، اب دوسرے موضوع کی طرف آ گئے. کہا کہ لقمان بن ارطق کی سخاوت کے اس میں کچھ ہے ہی نہیں زمانے میں، کہ بڑے سخی آدمی تھے لقمان بن ارطق. تو اب مناسبت کیا ہے؟ انہیں مستثنی اور مستثنی کی مناسبت ہے. گویا کس میں مستثنی اور مستثنی منہ کی مناسبت ہے کہ دوستوں سے نکالا کس کو؟ لقمان بن ارطق کو. موضوع بدل دیا، لیکن یہ لقمان بن ارطق جو یہ بھی دوستوں میں سے ایک دوست ہے نا، اس کی سخاوت کو بیان کر دیا کہ اگر وہ ہوتا تو سخاوت آج بھی ہوتی، لیکن بیچارے جدا ہو گئے. اسی کا نام کیا ہے؟ حسن التخلص. حسن التخلص. نمبر 8 دیکھیے، براءت الطلب کس کو کہتے ہیں؟ بہت آسان ہے. هو ان يشير الطالب الى ما في نفسه دون ان يصرح في الطلب كما في قوله، کہ اشارہ کرے کوئی سائل، اشارہ کرے کوئی سائل یا طالب اپنے مراد کی طرف، اپنے مطلب کی طرف، لیکن صراحت نہ کرے. لیکن دون ان یصرح، اس کے بغیر کہ وہ صراحت کرے. جیسے کہ اس کا قول ہے وفی النفس حاجات وفیک فتانۃ. وفی النفس حاجات، متنبی کا شعر ہے. نفس میں بہت ضروریتیں ہیں. حاجات، حاجتن کی جمع ہے. نفس میں، دل میں بہت ساری حاجات ہے. وفیک فتانۃ، اور آپ نے ذہانت بھی بلا کی ہے. فتانۃ کے معنی ذہانت، ذہین ہونا، اور آپ بہت ذہین انسان ہے. فتانت آپ کے اندر ہے. سکوتی، میرا خاموش رہنا. کلام، کلام کرنا ہے. اندہا، اس کے ہوتے ہوئے، یعنی آپ کی ذہانت کے ہوتے ہوئے میرا خاموش رہنا کلام کے درجے میں ہے. وہ خطاب، اور خطاب کے درجے میں. یعنی آپ کو خود سمجھنا چاہیے کہ آپ تو بڑے ذہین انسان ہیں، خود سمجھنا چاہیے کہ میرے دل میں کیا کیا حاجات ہیں، میں کیا چاہتا ہوں تم سے. تو میں بھی آپ کی ذہانت پر دار و مدار کرتے ہوئے زیادہ تشریح کرنا نہیں مناسب سمجھتا، کیونکہ بہت آسان ہے. تو اس نے اشارہ تو کر دیا کہ میرے دل میں بہت ساری حاجات ہے، مگر وہ حاجات کیا کیا ہے اس کی طرف اشارہ نہیں کیا. بیچارے نے اشارہ کیا مگر وضاحت نہیں کی. اشارہ کیسے کیا؟ کہ آپ بڑے ذہین ہیں، خود سمجھ سکتے ہو آپ. اسی لیے کہا سکوتی کلام عندہ و خطاب، میرا خاموش رہنا کلام کرنا ہے آپ کی ذہانت کے ہوتے ہوئے، اور خطاب ہے. اس کا نام ہے براءت الطلب. آخری قسم سرقت الکلام کی وہ کیا ہے؟ حسن الانتہا، کہ کلام کے الفاظ خود بتا رہے ہوں کہ اب کلام مکمل ہونا چاہتا ہے. اور یہاں بھی کلام مکمل ہونا چاہتا ہے، کتاب پوری ہونا چاہتی ہے. یعنی کلام کی ترتیب اس انداز پر ہو، کلام کی ترتیب الفاظ اس انداز میں ہو کہ خود بتا رہے ہیں کہ کلام اب ختم ہونا چاہتا ہے. اسی کو کہا هو ان يجعل آخر الکلام، کہ متکلم لائے یا بنائے کلام کے آخر کو عذب اللفظ، شیریں الفاظ کے ساتھ لائے آخری کلام کو. حسن سبق، عمدہ ترتیب کے ساتھ لائے. سبق کے معنی ترتیب. صحیح المعنی، اور صحیح معنی ہو اس میں، یعنی خوبصورت معنی ہو. فَإِنِ اشْتَمَلَ عَلَى مَا يُشْعِرُ بِالْإِنْتِهَا، پھر اگر وہ شامل ہو علامہ، اس معنی پر جو انتہا کی طرف اشارہ کرتے ہوں، انہیں کلام کے ختم ہونے کی طرف اشارہ کر رہے ہوں الفاظ، اس کا نام ہے براءت المقطع. براءت المقطع اس کا نام ہے. جسے پیچھے کا براءت استحلال، کہ مقصود کی طرف باریک اشارہ اگر کر رہے ہوں تو براءت استحلال ہے. لیکن اگر کلام کے اختتام کی طرف اشارہ کرتے ہوں کہ اب کلام ختم ہو رہا ہے، اس کا نام براءت المقطع ہے. اصل میں یہ قصیدہ بہت لمبا قصیدہ ہے، یہ قصیدہ بڑا لمبا ہے، لیکن اس کے آخر میں جو یہ ہے نا آخری والا شعر، یہ اس میں کہہ رہا ہے، ابو الاعلیٰ معرہ کا یہ شعر ہے. یہ کہہ رہا ہے بقیت بقاء الدہر یا کہف اہلہ، ھذا دعاء للبریۃ شامل.
अल्फाज देखिए, पहले इसमें बक़े या बका बकाअन, समय इसमों से बाकी रहना, दहर जमा दुहूर पीछे बताया भी जमाना, कहफुन जमा कुहूफ जाए पनाह, इन्हें जिसकी पनाह ली जाए। दुआ तो जानते हैं, बर्रियत मखलूक कहते हैं, शामिल शामिल हाल हो। तो बक़ीत बका अद्दहर या कहफ अहलिही वहाजा दुआउन लिल बर्रियत शामिलुन। इसका तर्जमा क्या है? बक़ीता, आप जमाने के बाकी रहने तक जिंदा रहें, सलामत रहें। बक़ीत बका अद्दहर, आप जिंदा रहें, सलामत रहें जमाने के बाकी रहने तक। या कहफ अहलिही, ए जमाने वालों की जाए पनाह, ए जमाने वालों की जाए पनाह। हर एक आपसे पनाह लेता, अपनी जरूरतें पूरी करता है। वहाजा दुआउन लिल बर्रियत शामिलुन, और ये दुआ सब मखलूक को शामिल हो, ये दुआ सब मखलूक को शामिल हो। तो हुस्नुल इंतहा कैसे पता चला? देखिए, जब भी कोई तकरीर करता है, कोई मजमून लिखता है, कोई शार पढ़ता है, तो तकरीर के आखिर में वो दुआए कलिमा जरूर कहता, अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सामीन बेचारे तैयार होते हैं कि चलो अब तकरीर खत्म हो गई। या कोई शायर अशार पढ़ते पढ़ते अपने अशार का इख्तिताम दुआ से करता है। तो यहाँ भी इसी तरीके से कसीदे के आखिर में दुआया कलिमात शायर ने पढ़े हैं। तो एक तो खूबसूरत कलाम है, हुस्न तरतीब है, माना भी बड़े उम्दा है, और ये इशारा हो रहा है कि अब कलाम कसीदा खत्म हो गया है। इसी का नाम क्या? हुस्नुल इंतहा, कि जिसमें अल्फाज इशारा कर रहे हो कि कलाम खत्म हो रहा है। तो उमूमी तौर पर दुआ के जरिए से कलाम खत्म किया जाता है, इसमें इतना ही समझना है, बाकी इसमें कोई खास नहीं है। देखिए, आपकी बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह खातिमा भी हमने मुकम्मल पढ़ लिया, इसके भी 2 सबक आ चुके हैं। इस तरह से आप पूरी किताब अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल पढ़ चुके हैं। और खुशी की बात यह है कि आपकी बरकत से तमाम असबाक यूट्यूब चैनल पर मौजूद भी है, आप कहीं भी कभी भी इस्तिफादा कर सकते हैं। इसके अलावा जो इस किताब में तंबीह है, इसमें दरअसल मुकद्दमा, इल्मुल मानी, इल्मुल बयान, इल्मुल बदी की मश्क है। अगर आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो खुद भी आप पढ़ सकेंगे, मुझे उम्मीद है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर मुझे मौका मिला तो इंशाल्लाह मैं पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा, वैसे आप खुद भी पढ़ सकते हैं। अब इस किताब के पढ़ने और पढ़ाने में अगर कहीं कमी कोताही रह गई हो, जरूर रही होंगी, तो इंशाल्लाह मैं उनको दूर करने की जरूर कोशिश करूंगा। आपसे दुआओं की दरख्वास्त है और मुअद्दबाना इल्तिमास भी है कि असबाक आप पढ़ने वालों तक जरूर पहुंचाएं, सवाब की नीयत से, ताकि आपको फैलाने का और हमें पढ़ाने का सवाब मिला। और अगर इसके अलावा भी कोई किताब आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपने कोई इस्तिफादा किया है, तो इंशाल्लाह आप बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा पढ़ाने की, क्योंकि हमारा काम यही है पढ़ने पढ़ाने का। अल्लाह तबारक व तआला से सवाब की उम्मीद के साथ हम पढ़ते पढ़ाते हैं। मैं भी एक तालिब इल्म हूँ, कोई कमी कोताही रही हो तो अल्लाह भी माफ फरमाए, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा आइंदा उनको दूर करने की। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। हाजा मिन इंदी वल्लाहु आलमु व अहकमु व अतम्मु व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।